اسلام کی تعلیمات تو اتنی پاکیزہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زمانے کو بھی گالی مت دو، اللہ کے رسول فرماتے جانور کو بھی گالی مت دو، مردوں کو گالی مت دو۔ ایک بار اونٹ پر جا رہے تھے کچھ لوگ، کسی نے اونٹ کے اوپر لعنت کر دی کہ اس کے اوپر لعنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب اس پر تم لعنت کر چکے ہو تو یہ لعنت والے اونٹ پر ہمارے سامنے مت بیٹھو، اس کو الگ کر دو۔ یعنی اونٹ کو بھی لعنت، یہ بھی ایک طرح کی گالی ہے، یہ گالی تم نے کیوں دی؟ اسی طرح ایک بار کسی نے ہوا کو جو ہے وہ برا کہ میرے آقا نے فرمایا ہوا کو بھی گالی مت دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو گالی دی گئی، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو پلٹ کے واپس تمہارے پاس ہی آئے گی۔ تم نے اس پر لعنت کی ہے نا، تو وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، تم دوبارہ وہ لعنت تمہارے اوپر پڑے گی۔ تو فرمایا ہوا کو بھی گالی مت دو۔ ایک موقع پہ میرے آقا نے فرمایا مرغ کو گالی مت دو، اس لیے کہ مرغ نماز کے لیے جگاتا ہے، مرغ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ حضرت ام سائب ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام گئے، بخار سے وہ کانپ رہی تھی، بخار سے کانپ رہی تھی اور کانپتے کانپتے کہ اللہ اس میں برکت نہ دے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ میرے آقا نے فرمایا بخار کو برا مت کہو، یہ گناہوں کو ایسے صاف کر دیتی ہے جیسے بھٹی لوہے کو صاف کر دیتی ہے۔ جو اسلام کسی جانور کو، ہوا کو، کسی بیماری کو برا کہنے سے منع کرے، گالی دینے سے منع فرمائے، اس اسلام کے ماننے والے آج ہمارے یہاں دیکھیں، اگر کسی کی موٹر سائیکل اسٹارٹ نہ ہو تو موٹر سائیکل کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، اگر کسی کا دروازہ نہیں کھلتا ہے تو دروازے کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر میاں بیوی کے اندر تو جو گالیوں کا جو دور چلتا ہے وہ پھر کورٹ میں جا کر کے پھر اخیر کے اندر طلاق پہ جا کر کے ختم ہوتا ہے، اور باپ بیٹے آپس میں گالی دیتے ہیں۔ یہ تو بڑی ایک گھری ہوئی بات ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو گالی دے رہا ہے، اور گالی بھی ایسی دے رہا ہے ماں بہن کی گالی دے رہا ہے۔ اب وہ گالی کدھر جائے گی؟ اس کے باپ کے اندر اتنی عقل نہیں ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا یہ جو میں گالی دیتا ہوں یہ گالی پلٹ کر کے کدھر جائے گی۔ اور آج کل تو مرد عورتیں بھی اس لائن کے اندر پوری طرح سے برابر مقابلے کے اندر ہیں۔ عورتوں کی زبان بھی گالی گلوچ کے معاملے کے اندر کسی سے پیچھے رہنے والی نہیں ہے۔ اور میں خاص طور سے اگر بات کروں ہماری سوسائٹی کے بچوں کے لیے، بچوں کے بارے میں خاص طور سے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ میں موجود ہوں وہاں کی خاص طور سے میں بات کروں گا۔ ہماری سوسائٹی میں پلنے والے بچے گالیاں بڑی تیزی کے ساتھ میں سیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی زبان بات بات پہ گالی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی باپ اپنی اولاد کو ادب سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا۔ تم اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دلاتے ہو، اپنے بچوں کو کھلونے دلاتے ہو، یہ دلاتے ہو وہ دلاتے ہو، یہ سب بات کی بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے بہتر چیز تم اپنی اولاد کو اگر دے سکتے ہو تو وہ ادب دے سکتے ہو۔ کاش ہم نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا ہوتا تو ہمارے بچے گالی گلوچ کے عادی نہیں ہوا کرتے۔